وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسماكم المسلمين. صدق الله العظيم. ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ ایک صحت مند مسلمان اور ایک سچا مسلمان، اس کی حقیقی زندگی کیسی ہوتی، اس کی نمایاں صفات اخلاق کا تذکرہ چل رہا تھا کہ مسلمان سچ بولتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، اپنے عہد کی پاسداری کرتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے، با حیا ہوتا ہے. یہ مسلمان کی نمایاں خوبیاں، ان کا تذکرہ گزرا. آج یہ کہ ایک سچا مسلمان، اس کی دلی محبت اور اس کا دلی تعلق اور اس کا دلی رجحان نیک لوگوں کی طرف ہوتا ہے. جیسے اندر ہوگا تو جس کے اندر وہ ہوگا اسی کی طرف اس کی کشش ہوگی. ایک سچا مسلمان ہمیشہ نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں کی نشست، برخاست، اٹھنا بیٹھنا، تعلق، محبت ان سے رکھے گا. ایک تو اس کے پاس دولت ایمان اور اسلام کی ہے، اس کے تحفظ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی نشست و برخاست اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، ورنہ وہ خطرے میں آ جائے گی. دوسرا، اس کے اندر کی طبیعت، مزاج جو کہ نیکی ہے اندر، تو نیکوں سے تعلق رکھے گا. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الانسان علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل. آدمی اپنے دوست کی زندگی پہ ہوتا ہے. تو کسی کو اگر آپ نے پرکھنا ہو یہ آدمی کیسا ہے، یہ آدمی کیسا ہے، تو فرمایا دیکھو اس کے ارد گرد لوگ کیسے ہو، اس کے تعلقات کیسے لوگوں کے ساتھ، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس لوگوں سے، اس کا تعلق اور محبت کن لوگوں کے ساتھ، تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے. زبان کے دعووں پہ نہ جاؤ، زبان کے دعووں پہ نہ جاؤ. دیکھو اس کے ارد گرد نشست کس لوگوں کی، اچھے لوگ اچھے لوگ ہی رہ جاتے ہیں، برے چھٹ جاتے ہیں. اور طبیعت میں برائی ہو تو بروں کے ساتھ ہی یہ نظر آئے گا اور برے ہی اس کے قریب نظر آئے گے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. ایمان جو ہے، اس لیے قرآن میں بتایا کہ اگر کہیں بدکاری ہے اور گندا مزاج ہے تو اس کی طرف رغبت رکھنے والا نکاح کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا جس کے اندر گند ہے، کچرا ہے. کچرے کی طرف کچرا مائل ہوگا. لا ينکح الا زان او مشرک. نکاح کون کرے گا؟ جس کے اندر کچرا ہے. سامنے کچرا ہے تو کچرا کی طرف مائل ہوگا. یہاں نیکی ہے، یہاں تقوی ہے، یہاں حیا ہے، یہاں ہدایت کا نور ہے، تو اس کی طبیعت بھی اور اس کا رجحان بھی نیک بچیوں کی طرف جائے گا، یا نیک بچیوں کا نیک لوگوں کی طرف جائے گا. اندر دیکھ لو نا کیسا، جیسا رجحان ہو. تو نیکی کی ایک بڑی شان ہے، اچھے مسلمان کی ایک بڑی خوبی ہے کہ اس کے دل میں نیکوں کی محبت آتی ہے، نیکوں سے تعلق ہوتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لا تصاحب الا مؤمنا.
تیری نشست و برخاست نیک آدمی ایمان والے کے ساتھ ہو. وَلَا تَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تیرے دسترخوان پہ متقی آدمی کھانا کھائیں. یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی غیر متقی کو کھانا نہ کھلائیں، مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی تو تیرے دسترخوان پر بھی نیک لوگ ہی آئیں گے. اور اگر تیرے تعلقات گندے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تیرے دسترخوان پر بھی پھر ایسے لوگ بیٹھیں گے، پھر ایسے لوگ تیرے دسترخوان پہ آئیں گے. تو سچے ایمان کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے دل میں نیکوں کی محبت ہوتی، نیکوں سے تعلق ہوتا. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ایک نصیحت فرمائی، اور آپ کو نصیحت فرما کر ساری امت کو حقیقت میں وہ ہدایت فرمائے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، تم ان کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھاؤ جو صبح شام اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کے زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا. ان کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کی نصیحت فرمائی گئی. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تم اپنے نیک لوگوں سے نظریں نہ ہٹاؤ. عجیب بات یہ ہے، اگر آپ نیک لوگوں پہ نظریں ڈالیں گے محبت کے ساتھ تو آپ کے دل میں نیکی کی جذبات پڑیں گے. اور اگر آپ بے دین کے ساتھ اور کسی بے دین آدمی کی ساتھ محبت اور تعلق رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر میں بے دینی آئے گی. اس لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کفار کو ہم نے یہ ظاہری چمک دمک دیکھ رکھی ہے تم ان کی طرف نظریں اٹھا کے بھی نہ دیکھو. اور جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے تو فرمایا تم ان سے نظریں ہٹاؤ نہیں. اللہ، نیکوں سے نظریں ہٹاؤ نہیں، بے دینوں کی طرف نظریں اٹھاؤ نہیں اس طرف. یہ سبق ہے، یہ سبق. تو اچھے لوگوں کی خوبی ہے اور صحت مند ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کے تعلقات، اس کے نشست و برخاست، اس کے دوست، اس کے اہل مجلس، اس کے تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے، نیک لوگوں کے ساتھ. اور وہ کوشش کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا رہے، بیٹھتا رہے. ہارون، اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی، بڑی سلطنت دی تھی، لیکن وہ کچھ وقت نشستیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا تاکہ اپنے اوقات یاد رہے، ورنہ اپنے جیسوں کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ سب کچھ ہی بھول جائے گا. نیک لوگوں سے بیٹھا کرتا. تو اس کا ایک بے تکلف دوست تھا لیکن نیک تھا، بہلول رحمت اللہ علیہ. ایک دن ایسی بے تکلفی میں اس نے کہنے لگا بہلول یار یہ چھڑی ہے میرے پاس، جو تم سے بھی کم عقل آدمی، کمزور آدمی ہو اور دنیا کو نہیں جانتا ہو، یہ اس کو دے دینا. مطلب یہ تھا کہ تم دنیا میں بالکل ہی نظر نہیں آتے اور تمہیں ہر وقت آخرت ہی کی فکر ہوتی ہے، اس کو دے دینا. یہ دن گزرتے گئے، چلتے گئے چلتے گئے. ہارون بیمار ہو گیا اور شاہی اطباء علاج کرنے سے عاجز آ گئے. بہلول آئے، کہا کہاں جانا ہے، واپسی کب ہے؟ کہا ہارون جس سفر میں اب جا رہا ہوں واپسی نہیں ہوا کر. کہا جب تمہارے سفر ہوا کرتے تو بڑے پلاننگ ہوتی ہے، سفر میں کئی راحت کہاں کرنی ہے، آرام کہاں کرنا ہے، سیکورٹی کا انتظام کیا ہے، سہولیات کیا بنانی ہے، بتائیے اس سفر میں کیا انتظامات کیے؟ کہا کچھ نہیں کیے. اس سفر میں کون انتظامات کرتا ہے؟
وہ چھڑی اپنے دوست کو دے دی. کہا ہارون چھوٹے موٹے سفر کے لیے بڑی تیاری ہوا کرتی تھی، تو مجھے لگتا ہے تیری سمجھ کم ہے اس دنیا کے معاملے میں بھی، یہ چھڑی تو لے لے. اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا ہاں سچ ہے کہ ہم چھوٹے موٹے اسفار کی بڑی تیاری کیا کرتے تھے، اور ایک اتنا لمبا سفر درپیش ہے اور اس کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ سفر یقینی. تو ایسے دوست مل جائیں، ایسی نشست و برخاست مل جائیں، تو وہ دوست اللہ کی بڑی رحمت ہوتی، وہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا میں سارے دوستیاں اور تعلقات کل قیامت میں دشمنیوں میں بدل جائے گی. وہ ایک دوسرے کو کوسیں گے کہ تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہوا. الا المتقین، ہاں اگر پرہیزگار آدمی ہے دوستی کی بنیاد، تو یہ دوستی قیامت میں بھی کام آئے گی. اور بھائی آدمی زیادہ وقت گھر میں کس کے ساتھ گزارتا ہے؟ بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ. باہر کے دوستوں کے ساتھ تو گھنٹے گزارتا ہوا تھا، یہاں تو دن گزارتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے نکاح کرو نا تو کوئی تو دولت دیکھتا ہے، اور یہ پائیدار نہیں ہے. آج اس کے ہاتھ میں کل کسی اور کے ہاتھ میں. کوئی حسن دیکھتا ہے، ذرا سے بیماری ہوئی چہرے کا جغرافیہ بدل جایا کرتا ہے. اور کوئی دین دیکھتا ہے، اور میں مسلمان دین دیکھتا ہے. فاظفر بذات الدین، مسلمان کردار دیکھتا ہے، کریکٹر دیکھتا ہے، سیرت دیکھتا ہے. اس کے ساتھ حسن بھی مل جائے مبارک، پیسہ بھی مل جائے مبارک، لیکن اس کی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ دینداری. فاظفر بذات الدین. زندگی گزارنی ہے بھائی ساتھ، ایک دوسرے کی آبرو ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے. ان کی گودوں میں کل بچوں نے پروان چڑھنا ہے. کس قسم کا انتخاب ہو رہا ہے؟ یہودی دولت دیکھتا ہے، عیسائی حسن دیکھتا ہے، مسلمان دین دیکھتا ہے. مسلمان کی پہلی ترجیح دینداری ہوتی. دین کی بنیاد پر یہ رشتے کیا کرتا تھا، کیونکہ زندگی کی رفاقت ہے نا بھائی، زندگی کا ساتھی ہے. اجی ہے شوہر باہر ہے، اب اس کی آبرو کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے بچوں کی حفاظت وہ کس کی سپورٹ کر کے جا رہا ہے؟ کوئی قابل اعتماد ہو نا، کوئی قابل اعتماد ہو کہ جو اس کے معاملے میں خیانت نہیں کرے گی. شوہر اس کی نظروں سے اوجھل ہے، تو میں اپنی بیٹی ایسے کے ہاتھ میں دوں جو اس کے بیٹی کے حق میں خائن نہ ہو، اس کا حق کسی اور کو نہ دے دے. تو دین دیکھا کرتے. اور یہ صحت مند ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ساتھی، اپنی زندگی کا رفیق اور اپنی زندگی کے رفیقہ نیک کو دیکھا ہے، نیکی دیکھتا ہے، دینداری کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو ایمان کی صحت نصیب فرمائے اور یہ ایمان والی صفات بھی نصیب فرما دے.